نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی سخت دلی کو پتھر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے پتھر سخت ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل تمہارے دل بھی اسی طریقے سے سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کے اندر حضرات خاصان الہی کی نصیحتیں، ان کا وعظ، مبلغین کی تبلیغ اثر نہیں کرتی ہے۔ دل کی نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جو تمام نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کی نرمی کی وجہ سے نعمتوں کے دروازے وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ زمین کو ہل سے نرم کر کے بیج بوتے ہیں، پانی سے نرم کر کے زمین کو برتن بناتے ہیں، لوہے کو آگ سے نرم کر کے مشینوں کے قیمتی پرزے بناتے ہیں، سونے کو آگ سے نرم کر کے زیور بناتے ہیں جس سے کہ وہ محبوب کے پہننے کے لائق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی قلب اگر نرم ہو تو اس میں ایمان و عرفان کے باغات لگتے ہیں۔ جس طریقے سے مٹی، لوہے وغیرہ کو نرم کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی تو مل کر، کبھی پانی، کبھی آگ سے نرم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نرم دلی کبھی مصیبتوں سے، کبھی عبادتوں سے، کبھی حضرات اولیاء کرام کی صحبتوں سے، کبھی ان کی نگاہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ ساری چیزیں حاصل تھیں، مگر ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا فضل و کرم ان کو حاصل نہیں تھا۔ حضرات اکرام، اسی سختی قلب کی اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کی سختی سے مثال دی ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں بے عملی کی وجہ سے کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا تم کو دعوت اسلام دینا، تم کو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے اندر نئی نئی نشانیاں سنانا، مگر تمہارے دلوں کے اندر نرمی نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے،
تمہارے دلوں کا حال تو ایسا ہے کہ جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھروں کے اندر تو بخارات اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے کہ پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے، ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، ان سے ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا کی ضرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کیے، مگر تمہارے دلوں کا حال یہ ہے کہ پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہارے اوپر نرمی اور اخلاقیات کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، تم کو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں کہ تم ہو کہ تمہارے اوپر کوئی تعلیم اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پس وہ مثل پتھر کے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور تحقیق کچھ پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تحقیق کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی ٹپکتا ہے، پانی نکلتا ہے جیسے کہ چشمے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تحقیق کچھ پتھر وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں، یہبطو کے معنی گر پڑتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ان کاموں سے، چاہے وہ کھلم کھلا تم کر رہے ہو یا تم چھپ کر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ مولا رب العزت تمہاری ساری حرکات، ساری سکنات، تمہاری ساری سازشوں سے جو تم اسلام کے خلاف اور حضرات خاصان الہی کے خلاف رچتے ہو، مولا رب العزت ان سب سے باخبر ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ ثم قست، اس مقام پر ثم تراخی رتبے کے لیے ہے، یعنی اس قدر واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قلوبکم، یا تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یعنی اتنے واقعات سن کر تمہارے دل اور سخت ہو گئے کہ تم نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یا گزشتہ لوگوں سے یا ان واقعات کو دیکھ کر تمہاری قوم کے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی صرف گائے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے یا سارے واقعات کی طرف؟ یعنی اس گائے کے واقعے یا گائے اور تور کے اٹھانے اور بندر اور خنزیر بنانے کے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ ان واقعات سے پتھر بھی نرم پڑ جاتا ہے، مگر تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرات اکرام، تین چیزوں سے دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر ایک، عیش و عشرت کی زیادتی۔ جو لوگ عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، وہ تعلیمات اسلام کو بھول جاتے ہیں، نہ ان کو عبادات کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو اسلامی تقاضوں کی تکمیل کا خیال ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے دنیاوی معاملات کے اندر مشغولیت کی زیادتی،
اسی لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے دنوں رات میں بار بار نمازیں رکھیں تاکہ دنیا میں مشغولیت زیادہ نہ رہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندوں سے دشمنی، ان سے عداوت۔ جو لوگ اللہ والوں سے عداوت رکھتے ہیں، خاصان الہی سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالحین بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہے اور وہ تعلیمات اسلام کے اوپر عمل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ائمہ مساجد کے خلاف یا مبلغین کرام کے خلاف یا حضرات خاصان الہی کے خلاف عداوتیں رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں سے نور غائب کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے۔ تو مولا رب العزت کا فرمان عالی ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو تاکہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہارے اوپر اثر انداز ہو۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کیا درس دیا اور کیا بتایا کہ بنی اسرائیل ان واقعات اور عجائبات قدرت کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ اور سخت ہو گئے ان کے دل، اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں کی سی سختی پیدا ہو گئی، جن میں نہ آگ اثر کرتی ہے، نہ ان کے اندر کیل وغیرہ داخل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے اور نہ انبیاء کرام کی نصیحت اور واعظ اثر کرتی ہے، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان سے تو کچھ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، وہ بخارات وغیرہ کا اثر قبول کرتے ہیں، کچھ تو پانی کے چشمے ان سے پھوٹتے ہیں جن سے کہ ایک مخلوق فیض یاب ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن سے پانی رس رس کر نکلتا ہے، جن سے کہ چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں، اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر گرتے ہیں، گویا کہ ہیبت الہی سے کانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مگر اے لوگوں، تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و تبلیغ کو سن کر قہقہے اڑاتے ہو اور نبی آخر الزماں کے فیوز و برکات سے محروم ہو جاتے ہو۔ لہذا اے بنی اسرائیل اور اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیش و عشرت کے اندر اللہ کو مت بھول جاؤ، دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ایسے مت ہو کہ عبادات باری تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ، اور جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں ان کے خلاف بغض و عداوت مت رکھو، ورنہ تمہارے دلوں کے اندر بھی سختی پیدا ہو جائے گی، اور جب سختی پیدا ہوگی تو تم رحمت باری تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے فضل سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے درس کو سن کر آپ حضرات اس کو شیئر کریں، اور ہمارا چینل دعوت حق، جس کا صرف اور صرف مقصد اسلام کی اشاعت، اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو آپ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔